ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں مارننگ شو میں، جس کا نام ہے گڈ مارننگ وتھ سبھی۔ وینس ٹی وی پر آپ یہ ٹرانسمیشن لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جس طرح ہر جمعۃ المبارک کو ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ماشاءاللہ ان کا اپنا حلقہ باب بہت بہت وسیع ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اسلامی اور روحانی تمام طرح کی ان کے پاس معلومات ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی فیضیاب ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں، ہر جمعے کو میں جب پروگرام کا انٹرو کرتی ہوں، اس کے بعد میرا آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اور پروگرام ہوتا ہے استخارہ آن لائن مسرور ہاشمی صاحب کے ساتھ۔ تو یہ پروگرام آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے شوق و ذوق سے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی مس ہو جائے تو رات کو اس کو ریپیٹ میں 12:30 بجے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت بھی فیس بک پہ گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ وینس ٹی وی کے پیج پہ جائیں، لائیو یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن تو یہ ہے تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس لیے انفارمیشن دے رہی ہوں، اگر کسی کی لائٹ چلی ہے تو وہ اپنے موبائل پر بھی ہم اسکرین آن کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اور آج میں جو ابھی میں نے کہا کہ استخارہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ لینا، اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ پاک سے ہم رجوع کرتے ہیں۔ استخارہ آپ چاہیں ہم بار بار ماشاءاللہ مسرور ہاشمی صاحب آپ کو بار بار کہتے ہیں، آپ خود بھی اپنے گھر پہ بھی استخارہ رات کو یا کسی ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی وہ ہر پروگرام میں سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بریف بھی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلے مسائل ہے، آپ کے گھر میں جو آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، اور گھر میں بے برکتی سی لگ رہی ہے، سوتے رہتے ہیں، کام میں دل نہیں لگ رہا، ایسا ہوتا ہے نا، کندھے بھاری ہو رہے ہیں، نیند گھر میں جو دل نہیں لگ رہا، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہن بھائی ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ایک بیمار ہوتا ہے پھر دوسرا بیمار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پھر دوسرا بیمار ہوتا ہے، یہ مسئلے مسائل بتا رہی ہوں۔ آپ کے بچے کا کاروبار نہیں لگ رہا، کئی مہینوں سے وہ کوشش کر رہا ہے، کبھی آپ کی نوکری اچھی خاصی وہ چلی جاتی ہے، کبھی آپ کا کاروبار اتنا اچھا ہو رہا ہے ایک دم وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ ہم آپ لائیو کال کیجیے گا، پی ٹی سی ایل نمبر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور مسرور صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن چلتے ہیں پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس آج ٹاپک کیا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اس کے بعد وہ استخارہ کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید مسرور ہاشمی خانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور آپس میں دو مسلمانوں صلح کراؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ بے شک۔ ہمیں اس وقت نہایتی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو مختلف اختلافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، گھر میں بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، معاشرے میں کہیں بھی چلے جائیں کسی نہ کسی حوالے سے آپس میں ہم منتشر ہیں، چونکہ ہم نے قرآن کو جو ہے نا وہ پس پش ڈال دیا ہے۔ اگر ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں تو جا بجا فرمایا گیا ہے کہ آپس میں مل کر رہو، آپس میں اتفاق سے رہو، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا درد اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح اگر میرے بازو میں درد ہے سیدھے تو مجھے پورے جسم میں درد محسوس ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے، اس کی پریشانی کو محسوس کرنا ہے۔ اب یہ محسوس کرنے کا انداز کیا، جب ہم بھائی چارگی کو قائم کریں گے، معاشرے میں بھائی چارگی کو ہم پروان چڑھائیں گے تو یقیناً ہمیں ایک دوسرے کی پریشانی کا بھی علم ہوگا، ایک دوسرے سے محبت بھی ہماری بڑھے گی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ جب ہم سلام کو عام کریں گے تو یقیناً آپ کسی پہ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں نا، تو سامنے والا بھی آپ پہ سلامتی کی دعا کرے گا۔ جب ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا ہوگی تو نفرتیں یقیناً ختم ہوں گی، اور جب نفرتیں ختم ہوں گی تو محبتیں بڑھیں گی، اور جب محبتیں ہم میں بڑھیں گی تو یقیناً ہم ایک اچھے معاشرے کو پروان چڑھائیں گے۔ اور دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، خواہ ہم پاکستان میں رہتے ہوں، ہمارے مسلمان بھائی ہندوستان میں ہو، سعودیہ میں ہو، دنیا کسی حصے میں مسلمان رہتے ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کو اسی طرح میں محسوس کرنا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں فلسطین میں، اور مسلمانوں پہ جو یہ ایک یوں کہنا چاہیے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ایک عذاب کی صورت نازل ہے، تو یہ اس کی وجہ یہی کہ ہم نے قرآن کو جو ہے نا وہ پس پوش ڈال دیا، قرآن سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم عمل نہیں کر رہے، ہم
بڑے بڑے دعوے ضرور کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں ضرور کرتے ہیں, مگر ہم دیکھا یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اب عمل کس طرح کریں گے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دیں. تو ایک اچھا معاشرہ, ایک آئیڈیل معاشرہ جب پروان چڑھے گا تو ہمارے بچے جو ہے وہ بھی ہماری جو ان عادات کو دیکھیں گے, تو یقیناً اسی انداز میں تربیت بھی ہوتی ہے بچوں کی. تو ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپس میں محبت اختیار کریں, آپس میں بھائی چارگی اختیار کریں, اور اس سے انشاءاللہ جب آپ یہ ساری چیزیں معاشرے میں جب ہوں گی تو آپ دیکھیے گھر میں جو نفرت ہے نا, یہاں پہ جو ہمارے پاس مختلف سوالات ہیں کہ جی وہ شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے, یا باپ کا بچوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے, یا بھائی کا بہن کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا. ہم کچھ صبر سے کام لیں. جب صبر سے آپ مدد مانگیں گے نا تو آپ یقین جانیں کہ وقتی طور پہ آپ کو تکالیف ضرور ہوں گی, مگر وہ صبر جو ہے وہ آپ کے لیے آگے جو زندگی کے مراحل ہوں گے اس میں بڑی کامیابی آپ کو ملے گی. اگر آپ کسی کی ناجائز بات, غلط بات برداشت کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے یا میرا یہ فلاں رشتہ ہے اس سے, صرف اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے, تو آپ دیکھیں معاشرے میں ہمارے کس طرح بہتری آنا شروع ہو جائے گی. معاشرے میں ہمارے وہاں بہتری اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم جذبات سے کام لیتے ہیں, ہم صبر سے کام نہیں لیتے, ہم جو ہے نا بس فوری طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس نے ایسا کہا ہے تو ہم اس کو ایسا کہتے ہیں. تو اسلام جو ہے نا ان چیزوں سے آپ کو روکتا ہے. میانہ روی اختیار کریں, نظر انداز کریں, کوشش کریں نظر انداز کریں. جب آپ نظر انداز کریں سامنے والا خود بخود جو ہے نا آٹومیٹک وہ آپ سے جو ہے نا وہ کہے گا یار یہ تو میں اس کو اتنا کہتا ہوں, یہ تو بالکل کچھ مجھ سے نہیں کہتا. تو انشاءاللہ وہ بھی اس پہ بھی اچھا اثر پڑے گا. نہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے کس نے کہا اس کو ایٹ دا اسپاٹ اسی وقت کچھ کہہ دو, مطلب اس جیسا ہی آپ کردار کرتے ہو. یہ انسان کی ایک بھائیوں میں بھی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے نا, ایک برا کہتا ہے دوسرا اس کو برا کہتا ہے. اچھا دونوں ایک جیسے ہیں تو آپ فرق کیسے محسوس کریں گے کہ کس کا کرائیٹیریا زیادہ اچھا ہے یا کس کا کردار؟ کیونکہ کردار جو ہمارے سب سے اچھا ہمارا لیے پیغام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کیونکہ انہوں نے خود اپنے کردار سے ہر وہ دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب تھے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی, کیونکہ وہ امت سے بہت محبت کرتے تھے, انہوں نے جس طرح ہم نے زندگی گزارنی تھی نا انہوں نے وہی دکھ سکھ سب سہے. جن کو یہ معلوم ہو کہ میرے نواسوں کے ساتھ کیا ہوگا, اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا. ہم چلتے ہیں, ان کا ذکر کروں گی تو پورا پروگرام ہی ختم ہو جائے گا. تو دکھ بالکل اسی طرح جیسے ہم محسوس کرتے ہیں, چوٹ لگنا, ان کو پتھر لگے, ان کا خون بھی بہا, یہ ساری باتیں جب محسوس کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ ہم جس نبی کی امت میں سے انہوں نے کتنی تکلیفیں سہی. اور ہمارے ابھی جو فلسطین کا ذکر مفتی صاحب نے کیا 313, اور وہ کتنے سارے, یعنی کہ مٹھی بھر مسلمان کہتے ہیں نا, لیکن جن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے, جو اللہ سے لو لگاتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اللہ کا ذکر کی بات کریں, اور یہ ہے پروگرام استخارہ آن لائن. آپ کے مسئلے مسائل, روحانی مسئلے مسائل کا جو ہے ہم حل نکالتے ہیں. اور میں ابھی استخارہ کی بات ہے تو میں ذرا مسرور ہاشمی صاحب سے کہوں گی کہ ایک بار روشنی ڈالیں کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے اور استخارہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. اچھا پہلے تو میں تھوڑی سی ایک تصحیح یہاں پہ کر دوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, یقیناً سید مسرور ہاشمی صاحب, میں معذرت کے ساتھ نہیں, چونکہ دیکھیں بہن نے تو ایک کہا بالکل یقیناً, کیونکہ ایک علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر چونکہ یہ چیزیں لائیو جاری ہوتی ہیں پھر بعد میں اعتراض بھی ہوتا ہے, تو میں مفتی باقاعدہ کوئی ایسا نہیں ہوں. اچھا استخارے کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار رہا ہے, سنت مبارکہ ہے, اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کے لیے جو استخارے کی دعا ہے اس طرح یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت یاد کی جاتی ہے. تو استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو بھی دنیاوی مسائل ہوں, کوئی روحانی مسئلہ ہو, آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو, اس کے لیے اللہ سے مشورہ کریں, اللہ سے مدد حاصل کریں, تو اس کا طریقہ استخارہ ہے. استخارہ کرنے سے آپ کے لیے جو بھی اس میں جواب آپ کو ملتا ہے تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ کام جو ہے پازیٹیو ہے تو آپ کریں اشارہ, اور اشارہ اگر اس میں منع کا آ رہا ہے تو اس سے رک جائیں تاکہ آپ کسی پریشانی سے بچیں. جی
हमारे साथ कॉलर है, हाशमी साहब बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मकान सेल करना है, सारा कराना नहीं दिख रहा। आप अपना नाम बताएं, आपका मसला है तो फिर आप अपनी वालदा का भी नाम बता दीजिए। शहजाद शहजाद आपका नाम है, आपकी वालदा का नाम? कुबरा बीबी। अच्छा, सुगरा बीबी? कुबरा बीबी, कुबरा बीबी। कुबरा बीबी। आपने कहाँ से कॉल की? यजमान से। जगह समझ में नहीं आ रही। भाई मकान, आपने मकान बेचना है? जी वो नहीं बिक रहा। अच्छा, अच्छा ठीक है, आप अपने इलाके का नाम बताइए। तहसील यजमान है, जिला भावलपुर है। भावलपुर से कॉल किए जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। अच्छा नाज़रीन, एक तो आप जब कॉल किया करें तो जस्ट ओनली अपनी कॉन्संट्रेशन मुझसे रखा करें, टेलीविज़न को बिल्कुल नहीं देखा करें, और आवाज़ में कभी कभी डिस्टॉर्शन होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आती, तो घर का जो शोर या टेलीविज़न का शोर है वो डिस्टर्ब होता है। स्क्रीन पर PTCL नंबर वीनस टीवी का जो चल रहा है, आप इस पर लाइव कॉल कर सकते हैं क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है। और ये है गुड मॉर्निंग विद सभी, और ये है इस्तिखारा ऑनलाइन मसरूर हाशमी साहब के साथ। हर जुम्मे को ये मेरे साथ होते हैं सुबह 10 बजे लाइव, और आप इस मॉर्निंग शो को गुड मॉर्निंग विद सभी को रात को रिपीट भी देख सकते हैं। और अगर आपके टेलीविज़न पे स्क्रीन नहीं आई तो हम जो है आप फेसबुक पर भी आप वीनस टीवी देख सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, इनका भी, शहजाद भाई का भी जवाब दीजिएगा। एक कॉलर और है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपका नाम? मेरा नाम आसमा है। मैंने अपने भाई और अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। अच्छा आसमा, आपके प्रॉब्लम भाई के साथ है? जी जी नहीं, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है और अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। अच्छा भाई का नाम क्या है? भाई का नाम कासम अली है और अम्मी का नाम मुसरत बीबी है। कासिम अली। दोनों नहीं समझ में, आराम से बताएं। अम्मी का नाम क्या है? हेलो, हेलो आपके भाई का नाम क्या है? हेलो हेलो, बोलिए बोलिए जी। बोलिए, आपके भाई का नाम क्या है? भाई का नाम कासम अली और मेरी अम्मी का नाम मुसरत बीबी है। कासिम बीबी, कासिम अली, और अब मसला ये कि आवाज़ में ना वो जंप आती है तो समझ में नहीं आता। आप अगर शहजाद भाई थोड़ा नाम पहले पूछा, अगर आपसे इजी हो तो नाम पूछ लिया करें, ठीक है? शहजाद का जो है, जो इन्होंने भावलपुर से कॉल की, इनका आंसर क्या है? मसला इनका, सॉरी मसला क्या है इनका? जी शहजाद साहब, आप जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सुभान अल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कसरत से आप पढ़ें और हर नमाज के बाद 313 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ें। इंशाल्लाह आपका मकान जो है, जो भी उसमें रुकावटें हैं दूर होकर बिक जाएगा अच्छा इंशाल्लाह। ये हर नमाज के बाद पढ़ें या सारे दिन में एक बार पढ़ लें? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन चलते फिरते आप इसको वजीफे में रखें। अच्छा सर, जो आसमा ने कॉल की थी, उनके भाई का नाम है कासिम अली और उनकी अम्मी का नाम है मुसरत बीबी, लेकिन वो बार बार शायद कॉल कट रही है जी। क्या करें फिर? जवाब नहीं तो उन्होंने सवाल ही नहीं किया, परेशानी में दोनों, ऐसा करना काफी जी। क्या कहेंगे फिर आप? उनको मोबाइल पे कॉल कर लें जी, प्रोग्राम के बाद, आप इनको मोबाइल पे कॉल कीजिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भाई, आपका नाम? दिलशाद अली खान। दिलशाद अली खान जी। आपकी वालदा का नाम? सितारा बेगम। सितारा बेगम। मेरे भाई, आपका मसला? मेरा मसला सर, ये मकान है मेरे पास, वो सेल नहीं हो रहा। अच्छा, कस्टमर आते हैं, देख के चले जाते हैं, जब सौदेबाजी होती। कहाँ से कॉल की आपने? कॉल कहाँ से की? जिला खानेवाल का कस्बा सराय सदू। खानेवाल से? जी अच्छा। जी, खानेवाल का कस्बा सराय सदू। अच्छा दिलशाद साहब, मकान आपका अपना है या आपका रियल इस्टेट का काम है? जी जी, मेरा अपना मकान है। ठीक है। और जरूरत के लिए बेच रहा हूँ। अच्छा ठीक, अल्लाह आपके मसले हल करे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, दिलशाद साहब भावलपुर से। और इनका, अच्छा ये इत्तफाक की बात है कि दूसरी कॉल जो है ऐसी आई जिन्होंने घर का मसला है। अच्छा हमारे साथ अभी कॉलर है मुल्तान से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम कामिल है। कामी? कामिल। कामिल जी। आपकी वालदा का नाम कामिल? मेरी वालदा का नाम ज़ारा। ज़ारा। ज़रा सा ऊंचा बात करें, वो बहुत आप हल्का बात करें।
زارا نام ہے. اور مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ کامل؟ میڈم میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. پوچھیے. آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنا مسئلہ بیان کریں سر. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں اس میں کوئی برکت شرکت نہیں ہوتی ہے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا, آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 24 ہے. اچھا, آپ مطلب شادی شدہ نہیں ہیں؟ نہیں. تو کیا مسئلہ, مطلب کیا میں کام شروع کرتا ہوں تو برکت نہیں ہوتی؟ کب سے کام کر رہے ہیں آپ؟ میں 3-4 سال سے. یہ کب سے آپ کو لگا کہ میرے کام میں برکت نہیں ہے؟ میڈم بہت زیادہ, تھوڑا سا نا بیچ کے دنوں میں بہت زیادہ لگتا ہے. اچھا, ویسے شروع میں بڑا اچھا چل رہا تھا. جی جی. چلیں چلیں کامل, اللہ پاک. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے اسلام آباد سے. اچھا اچھا, اسلام آباد سے. جی. بہت شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے مسئلے کو حل فرمائے. جی ہم چلتے ہیں مسرور ہاشمی صاحب کے پاس. جی ہاشمی اچھا, صاحب. دلشاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پڑھیں حسبی اللہ ہو, حسبی اللہ ہو. ٹھیک ہے حسبی اللہ. جی, یہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا مکان جو ہے نا یہ بک جائے گا انشاءاللہ. چلیں, یہ اچھا ہو اور گیا. اگر چاہیں تو پورا پڑھ لیں حسبی اللہ ہو, آگے جو پوری دعا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نعم الوکیل و نعم النصیر, آپ وہ دیکھ کے پڑھیں تو زیادہ جی, اچھا. اس میں ہمارے ساتھ اچھا کامل کا آنسر دینا ہے آپ نے, اور ان کے کہہ رہے ہیں کہ میرے روزگار میں برکت نہیں ہے. لیکن ایک اور کالر بھی ہے, وہ لکھ لیتی ہوں. جی ہیلو, السلام علیکم بھائی, آپ کا نام؟ میرا نام میم آصف زئی ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آصف. آصف, جی جی. آصف, پورا نام کیا ہے آصف؟ میرا آصف زئی. آصف زئی. آصف زئی. اوکے جی. اوکے, اب آپ بتائیں کہ آپ کی والدہ کا نام؟ سنوبر بیگم. سنوبر. جی جی. ٹھیک ہے جی, بیگم تو نہیں, سنوبر بیگم پورا. اوکے. جی جی, سنوبر بیگم پورا. اچھا, مسئلہ کیا ہے سر آپ کا؟ میم مسئلہ میرا یہ کہ میری کوئی بھی کام میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں. مقصد حل ہونے کی طرف جاتا ہے لیکن اینڈ ٹائم پہ مقصد وہ ہو جاتا ہے, مسئلہ رک جاتا ہے. اچھا, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں میم. اچھا, یہ کب سے آپ کو لگ رہا ہے, پہلے یعنی کہ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں, اور آپ کو کب سے محسوس ہوا کہ یہ مجھے کام ایسے تھوڑا تھوڑا رک رک کے چل رہا ہے؟ میم تقریباً 3-4 سال میں ہو گئے ہیں تقریباً, اسی یہی معاملات ہیں. اور اس کاروبار کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ میم کاروبار کے علاوہ مقصد کوئی بھی کام ہو نا زندگی میں, کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی لائف کو کوئی بھی کام ہو, میرا ہو نہیں پاتا. اچھا, ہو نہیں پاتا. رکاوٹیں ہو جاتی. اچھا اچھا, بالکل آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. آصف زئی صاحب, پہلا آنسر آپ کامل اور ان کی والدہ کا نام ہے زہر, ان کا آنسر دے دیجئے. کامل صاحب, آپ جو ہے یا غنی یا مغنی, ٹھیک ہے, یا غنی یا مغنی ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھیں اور درود شریف کی کثرت رکھیں. سبحان اللہ. چلیں جی, ان کا اللہ کرے. اچھا آصف زئی صاحب, آپ جو ہے روزانہ کوئی بھی آپ وقت معین کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آپ نے 500 بار پڑھنا ہے. اچھا, انشاءاللہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی اور بہتری ہوگی آپ کے کاروبار میں بھی. کسی بھی وقت آپ 500 بار دن میں جو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں. اچھا جی, آج کے میرے خیال میں کافی ساری کالز اس معاملے میں آ رہی ہیں کہ کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے یا کاروبار میں پرابلم. ہمارے ساتھ کون ہے؟ گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا خیریت؟ میں بالکل بھائی, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. کیا آپ کا نام پورا کیا ہے؟ محمد داؤد. محمد داؤد ہمارے ساتھ ہیں. والدہ کا نام کیا ہے داؤد؟ خدیجہ. خدیجہ. چلیں جی, آپ کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ میرے نوکری کا تھوڑا جاب کا مسئلہ تھا, ادھر کورٹ میں بھی ابھی فیصلہ نہیں ہو رہے, تو تھوڑا اس میں مسائل, اور گھر میں تھوڑا برکت وغیرہ کم آ رہے. آپ کی نوکری لگ نہیں رہی یا کہیں آپ نے اپلائی کیا تو آپ چاہتے ہیں وہاں جاب ہو جائے؟ یہ مسئلہ مجھے ذرا سمجھ میں نہیں آیا. میں کانٹریکٹ پہ کام کر رہا ہوں, ابھی کورٹ میں ہوں فی الحال, اپیل کیا ہوا ہے نا, تو فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا میرے حق میں, وہ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے. اچھا, کورٹ میں کوئی آپ نے مقدمہ دائر کیا ہوا, اس کا فیصلہ نہیں آ رہا؟ جی جی. اچھا, کتنے ٹائم سے آپ نے مقدمہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو 1.5 سال ہو گیا, ابھی آخری فیصلہ تھا. اچھا, چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے گھر میں بیوی بھی تھوڑا بیمار ہے, مسائل ہے اس لیے. اچھا, اللہ خیر کرے گا. آپ نے گلگت بلتستان سے کال کی؟
जी जी कौन से शहर गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत बड़ा है, कोई खास इलाका कौन सा है? सियाचिन ना आगे 11 जो हादसे नहीं हुए। सियाचिन के करीब? जी 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 बिल्कुल आन करीब इधर हिदायत अच्छा, आप टेलीविजन पे देख रहे हैं या मोबाइल पे उस पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे? मैं मोबाइल पे भी देख रहा हूँ और अच्छा ऑनलाइन टीवी पर भी शो। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस यही देखना चाहते कि हमारा टेलीविजन यानी कि वीनस टीवी कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके मसले हल करे। मोहम्मद दाऊद साहब का क्या मसला है? मोहम्मद दाऊद साहब, आप पढ़ें रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये आप पढ़ें 500 बार, 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें या किसी वक्त 500 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपका मुकदमा भी बेहतर उसमें जल्द से जल्द उसका हल होगा और जो दीगर परेशानी इंशाअल्लाह वो भी हल होगी। ओके, अच्छा जी, अल्लाह पाक आप सबके मसले हल करे। हम इस वक्त लाइव हैं इस्तिखारा ऑनलाइन मसरूर हाशमी साहब के साथ। और जी कुछ जी हेलो सर, सबके जवाब दे दिए, किसी का रह तो नहीं है? सबके दे दिए। आसिफ जई साहब का दे दिया? जी आसिफ जई साहब। ओके, आसिफ जई का भी दे दिया और मोहम्मद दाऊद साहब का। किसी का भी अभी कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास लाइव और कॉल्स आएंगी, हम गा बगा सबको हम जवाब देंगे और जितना कोशिश करते हैं हम यहीं पर ही आपका जो है मसले का हल इस्तिखारा के ज़रिए हल कर दें। और इस्तिखारा के बारे में हमारे साथ मसूद हाशमी सर ब्रीफ करे थे, तो जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया है तो आप हर जुम्मे को मेरे साथ मसूद हाशमी साहब होते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपका नाम? फौजिया बीबी। जी। आपकी वालदा का नाम? दरिया बेगम। दरिया बेगम। आपका मेरी बहन का, आपने कहाँ से कॉल की और आपका मसला क्या है? मैं करियानी से बात कर रही हूँ, मेरे मियाँ का मसला है। आपके मियाँ का मसला है? जी, क्या मसला है? मेरे मियाँ 1 माह से मुझे तकरीबन 1.5 माह से मुझे खुश भी नहीं रखते और किसी और के साथ इनके तलकात हैं। अच्छा, एक मिनट, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 8 साल हो। अच्छा, आप अपने शोहर का नाम बताएं और उनकी वालदा का नाम बताएं। मोहम्मद इश्तियाक और की वालदा का नाम बरकत जान। बरकत जान। मोहम्मद इश्तियाक। ओके, मोहम्मद इश्तियाक और बरकत जान। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने कॉल की और हम आपसे जो है थोड़ी देर में इसका आंसर भी देते हैं। फौजिया हमारे साथ थी और उनका मसला था, और ये भी होता है घर में, मियाँ बीवी की भी नाचाकी होती है और अब शादी को इतना टाइम हो गया, लेकिन कोई ना कोई, अब वही उन्होंने खुद ही कह दिया कि एक कोई और औरत जो है वो इन्वॉल्व हो गई है या उनकी तरफ तवज्जो हो गया, आई थिंक सो। हमारे साथ जी कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपका नाम? मेरा नाम आसमा है और मैंने पहले भी कॉल की थी और कट गई थी। आसमा, जी जी जी, आपने कॉल की थी आसमा, बिल्कुल हमारे पास आपका नाम है। कासिम। अभी मैंने पूछना था अपने भाई के बारे में। मेरे भाई जो है अपनी अम्मी के कहना भी नहीं मानता और कारोबार भी नहीं है। अच्छा, आपको आंसर नहीं दिया आसमा? नहीं। अच्छा, मैं आपको दोबारा, हम आपसे, आपके भाई का मसला था ना कारोबार का? हाँ जी, और अपने माँ बाप का कहना भी नहीं मानता। और अम्मी मेरी है और वो बीमार रहती है। अम्मी का नाम सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। अच्छा, ठीक है। और अम्मी मेरी ठीक नहीं रहती। और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती? जी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी हाशमी साहब से पूछते हैं। आपकी वालदा का नाम क्या है? मुसरत बीबी। मुसरत बीबी। और आपकी नानी का नाम क्या है? सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। अच्छा, नानी का नाम सुगरा बीबी है। मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी, तो शहजाद भाई ने बता दिया। मैं भी कह रही हूँ, अभी इन्होंने अपनी वालदा का नाम बताया और अभी एकदम गलत दूसरा नाम बता रहे हैं। अच्छा, यानी कि अगर आपकी वालदा का मालूम करें कि वो बीमार है तो उनकी वालदा का नाम सुगरा बीबी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने कॉल की। जी, आसमा को अपने भाई का भी बता रही हैं कि वो नाफरमानी भी करते हैं, सुनते नहीं हैं, फिर उनकी वालदा भी बीमार रहती हैं। तो हमारे साथ अभी इस वक्त 2 ऐसे कॉलर्स हैं जिनके आंसर हमने देने। नंबर 1 हमारे पास जो है मेरे ख्याल में इश्तियाक साहब, फौजिया बीबी का आंसर आएगा और एक हाशमी साहब आंसर देंगे आसमा का। जी, अच्छा, पहले किसका? मोहम्मद इश्तियाक साहब का जो है। जी जी। बहन, आप जो है शक्कर पे दम करें या वदूदो पढ़ें 1000 बार, या वदूदो एक ही दिन में 1 बार? जी, एक ही दफ़ा पढ़ना है। शक्कर पे दम करके रख दें और जो
شکر دیگر جو آپ ڈبے میں رکھتی ہیں اس میں تھوڑی سی ملائیں اور گھر میں وہ استعمال کریں. انشاءاللہ شوہر میں آپ میں محبت پیدا ہوگی. اور آپ جو ہے روزانہ جو ہے سورہ الحمد سورہ فاتحہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے اور 3 بار پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کی طرف دوبارہ راغب ہوں گے. اور قاسم علی کا جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ تھوڑے سے کچھ روحانی معاملات ہیں. تو آپ 21 بار سورہ فلق 21 بار سورہ ناس اول دونوں کے بسم اللہ پڑھنی ہے, اس کی باقی تعداد میں بسم اللہ نہیں پڑھنی. یہ پانی پہ دم کر کے آپ پورے گھر والے پئیں, والدہ کو بھی پلائیں, بھائی کو بھی پلائیں. اور ہر نماز کے بعد جو ہے 313 بار درود شریف پڑھ کے بھائی کے لیے والد دعا کریں. انشاءاللہ جلد سے جلد ان کے وہ راغب بھی ہوں گے گھر میں, جو ضد بحث کرتے ہیں, جو کام نہیں کرتے, وہ بھی صحیح ہوگا. انشاءاللہ والدہ کی طبیعت آپ کی بہتر ہوگی. اچھا, ہمارے ساتھ محمد حنیف صاحب موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو مسئلہ ہے ایک منٹ میرے بھائی, آپ کا نام محمد حنیف ہے؟ جی جی. آپ کی والدہ کا نام؟ عالم خاتون. عالم خاتون. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میاں والی شہر داؤد خیل. میاں والی سے, ٹھیک ہے جی. اب میرا بھائی آپ سوال کیجئے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بات کیجئے. جی جی, آپ سوال کیجئے. میاں والی سے. جی اپنا مسئلہ بتائیے. مسئلہ بتائیے میرے بھائی. میرا مسئلہ ہے مزدوری نہیں جی ملنی چاہیے. آپ ٹیلی ویژن پر سن رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کر پائیں گے, بڑی معذرت. مزدوری نہیں مل رہی جی. کام نہیں مل رہا آپ کو؟ اچھا, کام نہیں مل رہا. اچھا ٹھیک ہے. کتنے ٹائم سے آپ کو کام نہیں مل رہا؟ وہ تقریباً ہوگا 2 مہینے. اچھا جی, چلیں, بہت شکریہ. بہت شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. اچھا, کچھ لوگ اگر ہم سے صحیح طرح بات نہ کر پائیں یا لائن ڈراپ ہو جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم بھی دیکھیں بار بار ٹیلی ویژن پہ آپ سنتے ہیں ہماری آواز, تو یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح بہت ساری کالز جو ہیں ہم نے لینی ہوتی ہے, تو برائے مہربانی کنسنٹریشن جو بات کریں تو آپ مجھ سے مخاطبت کیجئے, ادھر ادھر دھیان نہ دیجئے. ایک اور اگر کسی کی بات صحیح طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مسرور ہاشمی صاحب کا نمبر, اسکرین موبائل نمبر بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ نا, تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے. اگر آپ کو کچھ ڈیٹیل مزید معلوم کرنی ہے, آپ مطمئن نہیں ہو پا رہے تو آپ ان کو دوبارہ بھی رابطہ کر سکتے. جی سر, محمد حنیف صاحب کا مسئلہ. اچھا محمد حنیف صاحب, آپ جو ہے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ آپ کو روزگار میسر آ جائے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. طارق بول رہا ہوں گوئرہ سے. طارق. ہاں جی, گوئرہ سے. آپ کی والدہ کا نام؟ رشیدہ بی بی. رشیدہ بی بی. جی میرے بھائی, آپ کا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے, جو بھی چیز دیتا ہوں وہ فروخت نہیں ہوتا. جو بھی چیز دیتا ہوں, کوئی گائے یا کوئی بکری یا کوئی کچھ بھی دیتا ہوں, وہ بیچ نہیں سکتا, پیسے کم لگتا ہے. اچھا, آپ جو لینا دینا کرتے ہیں, جو بھی کاروبار کرتے ہیں لینے دینے میں, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت دقت محسوس ہوتی. اچھا, نقصان ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی, اور اللہ خیر کرے. کاروبار, یہ اس کے لیے کاروبار کرنے سے پہلے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, چاہے رشتہ ہو, کاروبار ہو, یا کوئی آپ کو کچھ ایسا ہوتا ہے نا جیسے شک و شبہ میں بات ڈال رہے, تو پھر اللہ سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے. اور اللہ سے رجوع کرنا کا مطلب ہے استخارہ. چلے جی, ہمارے پاس طارق صاحب کا کیا آنسر ہے سر؟ طارق صاحب آپ کے, اچھا ایک کالر لے لیں. جی. اچھا, آپ نے محمد حنیف صاحب کا بھی آنسر تو نہیں دے دیا؟ اچھا ٹیک کر دوں میں, بار بار میرے آ جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. میرے بھائی آپ کا نام؟ جی شہاب الدین خان نام ہے. شہاب خان سواتی. ایک سیکنڈ, کیا نام ہے؟ شہاب الدین. شہاب الدین خان سواتی. خان زادی. شہاب خان سواتی جی. شہاب خان. شہاب خان, بٹ ٹیلی ویژن نہ دیکھیں میرے پیارے بھائی, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی, پھر آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی نا. شہاب خان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ آواز دیکھیں, جب ذرا دور کا ڈسٹنس ہوتا ہے نا. یہ کہاں سے کال تھی؟ ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے تھی, تو میرے پیارے بھائی ناراض نہ ہوئیے گا, یہاں تھوڑی سی آپ کی
لائن میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈسٹورشن تھی جس کی وجہ سے کلیئر نہیں ہو رہی, تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی, ایک بار پھر بات کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آنسر دینے کی کوشش کریں گے. اچھا جی آپ ان کا آنسر دے دیں. جی طارق صاحب جو ہے آپ کے اوپر نظر بد ہے اور حسد کے معاملات ہیں. آپ جو ہے روزانہ ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ ایک دفعہ سورہ اخلاص, ایک دفعہ سورہ کوثر اور ایک دفعہ سورہ قریش, یہ ایک ایک بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ نظر بد کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اور دیکھیں میں یہ بھی چاہوں گی, اگر آپ لوگوں کتنے لوگ جب مسعود صاحب آپ بہت سارے لوگوں کا جب مسئلے کا حل نکالتے ہیں ان کی بھی کالز آتی ہیں. اچھا بات کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا. ہیلو السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رسیم. پلیز ذرا سا اونچا بولیں اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہیلو محمد رحیم. محمد رحیم کہاں سے؟ آپ کی والدہ کا نام؟ شہزاد آپ ان سے نام پوچھیں, میں جب تک سر سے بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, پھر ٹرانسفر کی جگہ دوبارہ. اچھا جی بات میں نے کہا کچھ لوگوں کے جب مسئلے آپ مجھے اکثر بریک میں بتاتے ہیں کہ سبھی میں جن لوگوں کے مسئلے حل کر دیتی ہوں یا جن کو پڑھنے کو دیتا ہوں وہ پڑھ لیتے ہیں, ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. قرآن کی ظاہر بات ہے وہ دیتے ہیں جو بھی تسبیح پڑھنے کے لیے, تو وہ ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, احساس کیا ہوتا ہے ان کا؟ رشتے بھی ہوئے ہیں بہت سارے بچیوں کے. الحمدللہ رشتے بھی ہوئے ہیں اور کاروبار بھی لوگوں کے بہتر ہوئے ہیں. ایک صاحب کی مجھے فیصل آباد سے کال آئی, وہ نوجوان ہیں, زیادہ عمر نہیں ان کی, تقریباً 30 سال عمر ہے ان کی, تو ان کا کاروبار بھی نہیں چل رہا تھا اور بالکل دنیا کی طرف راغب تھے وہ جی. تو انہوں نے جب مجھے کال کی تقریباً 1 مہینے بعد, تو کہنے لگے حضرت مجھے وظائف سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نماز پڑھنے لگ گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فجر کی مطلب 5 وقت کی نماز میں باجماعت پڑھتا ہوں اور مجھے اب دنیا کی اتنی فکر نہیں رہی. کیا بات ہے, وہ اللہ کی طرف ان کی توجہ جو ہے نا وہ ہو گئی. جا رہی ہے کسی سے. اچھا جی ہمارے ساتھ دوبارہ سے شہاب بھائی موجود ہے. شہاب خان صاحب ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں میم یہ بات کرنی تھی. بات بعد میں کریں, پہلے نام تو بتا دیں اپنا اور اپنی والدہ کا نام. والدہ کا نام تو نہیں بتا سکتا. بات یہ کہ یہ دیکھیں جی یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب چیزیں نماز ہی ہے, تو یہ تو استخارہ یہ کہ یہ مطلب یہ انسان ہر بے علم جو ہوتے ہیں وہ تو غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں پتا سوائے رب کے. تو یہ چیز ہے کہ یہ تو نہیں اچھی بات کہ انسان کو بیٹھے بٹھائے ہر چیز بتا دے. اپنے رب پہ اللہ پاک پہ یقین ہونا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. ٹیلی ویژن غور سے دیکھیے گا. اللہ پاک نے اللہ کیا کہتا ہے, میں تمہارے شہ رکھ کے قریب ہوں, ایسا ہی ہے نا. جب اللہ پاک شہ رکھ کے قریب ہیں لیکن تمام انبیاء کے ذریعے تمام پیغامات ہم تک پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک, توریت, زبور, انجیل, سارے پیغام جب ہم اللہ کے قریب ہیں اتنے, تو پھر یہ پیغامات رساں سارے ہم تک پہنچے, تمام امت تک, پوری دنیا تک. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں پہلا قدم رکھا, ایسا ہی ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ استخارہ کوئی میرا یا کسی اور کا, ایک اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تعلیم کے لیے, ایسے یہ علم کے لیے, اور علم کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے. جب کتابیں موجود ہیں تو پھر آپ اسکول میں بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ یقین کریں جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب آپ کو اللہ پہ اتنا یقین ہے تو اللہ پاک نے ایک دوسرے کے لیے وسیلے بنائے ہیں. اور اس وقت یہاں پر کوئی غیب کے علم کی بالکل ہرگز بات نہیں ہو رہی. یہاں پر خدا نے خود ہمیں یہ صورت کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور وہ ہے استخارہ کی دعا. اور وہ آپ گھر میں بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں, جب آپ عقل کل ہیں تو آپ کسی سے مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے پوچھنے سے کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. ایسے یہ, اور سب سے اچھا مشورہ دینے والی وہ ذات ہے, اس نے ہمیں خود اپنے ساتھ جوڑ دیا. لیکن ہم صرف ایک دوسرے کی, کیونکہ خدا ہم گناہ گاروں سے تھوڑی مخاطبت کرے گا, لیکن وہ سنتا سب ہے اور وہ دیتا سب کو ہے. تو میں ذرا بات کروں گی کیونکہ استخارہ آن لائن ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی آپ کا نام؟ عمران بات کر رہا ہوں میں حیدرآباد سے. حیدرآباد سے عمران بھائی. عمران بھائی آپ کی والدہ کا نام؟
राजल खातू। समझ में नहीं आया। राजल खातू। नहीं समझ में नहीं। आपको आ रहा है? आपने टेलीविजन की आवाज बहुत खोली हुई है। मैं बंद म्यूट कर दिए। आप आराम से बताएं आपकी वालदा का नाम। राजल खातू। राजल खातू। राजुल जी। राजुल खातून, ओके ठीक है। अब आप अपना मसला बताएं। मसला ये कि 8 साल हो गए मैं शादी को, तो औलाद नहीं है अभी तो। अच्छा ठीक है। आपने डॉक्टर के पास जब गए होंगे डॉक्टर कुछ ना को कुछ तो दिखाया उन्होंने है। बताया होगा। मतलब तो ऐसा कोई सचेत तो नहीं बताया, रिपोर्ट तो सब ठीक है। दोनों की रिपोर्ट सही है? हाँ दोनों की रिपोर्ट सही। अच्छा चले चले बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी इस्तिखारा के ज़रिए बताया जाएगा, ठीक है। और नाज़रीन फिर एक बार बताएं, इस्तिखारा हम कुरान का इल्म है और ये अल्लाह से मशवरा है, और आप घर में भी अल्लाह से रुजू कर सकते हैं। और कोई चीज़ घर में खो जाए, हम दुआ पढ़ते हैं, हमें कुछ बुरा लगता है तो हम कहते हैं अपने पे आयतें पढ़ के फूकते हैं। तो ये भी एक काम, कारोबार या कोई भी हमारे साथ मसला हो, हम उसको करने से पहले मशवरा ले सकते हैं, और वो है अल्लाह से मशवरा। जी मेरे भाई का आंसर देने से पहले, इमरान भाई का आंसर देने पर एक कॉल ले लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम? मेरा नाम मुशर्रत है। हाँ मेरी बहन, आपको मुझे कुछ समझ में। शहजाद भी पहले इनका नाम ज़रा इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगे जब तक इनका आंसर देते हैं। इनका नाम और इनकी वालदा का नाम मुझे ट्रांसफ़र कीजिए। अच्छा जी, आप जी बताइए इमरान भाई का मसला। जी इमरान साहब, आप मुझे कॉल कर लें, एक दो सवाल करके फिर आपको इंशाल्लाह वज़ाइफ बताऊंगा। अल्लाह इंशाल्लाह आपको औलाद से नवाजे। मैं बहन शहाब साहब का सिर्फ एक बात का जवाब दूंगा कि ये जो इस्तिखारा आप करें, ये इल्मुल आदात जो है ना, उससे इस्तिखारा होता है, ठीक है। अच्छा, इल्मुल आदात से जब आप इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारे की दुआ से करते हैं, तो ये हतमी इल्म जो है ना वो अल्लाह की ज़ात को है। हतमी इल्म जो है अल्लाह की ज़ात को है। ये यकीनन एक इल्म है, इल्म के ज़रिए आपको जवाब दिया जाता है। जो आपने कहा ना गैब का इल्म यकीनन सिर्फ अल्लाह को है, मगर ये उसी के कलाम से, उसी के इल्म से एक जवाब दिया जाता है आपको, जो अल्लाह ताला जितना इल्म देता है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल अल्लाह को है। उसकी मिसाल में छोटी सी एक यहाँ पे दूँ, यकीनन कॉलर भी है, थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मसला इन्होंने ऐसा छेड़ा ना। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद खान साहब अलैहि रहमा, उनके पास एक शख्स आए, वो इल्मुल आदात के माहिर थे और आला हज़रत भी बड़े माहिर थे इल्मुल आदात के। तो आपने पूछा आप मुझे बताएं बारिश कब होगी, तो उन्होंने अपना हिसाब लगा के कहा कि बारिश फला टाइम होगी। अच्छा, तो आपने कहा ठीक है। तो घड़ी पीछे लगी हुई थी, तो आप इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत उठे और घड़ी में अगर 6 बज रहे तो उसको 12 बजा दिए। तो कहने लगे कहने हज़रत ये तो 6 बज रहे थे, कहने लगे ये मैंने 12 बजा दिए। तो इसी तरह अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, वो जिस पर चाहे जो कर दे। तो अगर वो चाहे अभी बारिश बरसा दे, वो इतनी बात कह रहे तो बारिश बरस गई। क्या बात। तो इल्म एक अलग चीज़ है, बाकी जो इल्म गैब है वो यकीनन अल्लाह को है, मगर इस्तिखारा जो है वो सुन्नत मुबारका है और इसमें कोई ख़बात नहीं है करने के लिए। ओके जी, हमारे साथ कॉलर हैं मुसरत और उनकी वालदा का नाम है अज़मत बीबी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुसरत बहन। अच्छा, मैं उनका आपको बता दूं, मुसरत पहले कॉल आई थी और वो जो मुझसे बात नहीं हो पाई, उनका है मुसरत और उनकी वालदा का नाम है अज़मत बीबी और उनकी 8 साल से औलाद नहीं। आप इसका देख लें, जब तक 5 साल से। तो मैं एक और कॉल जब तक ले लेती हूँ, आप इसका देख लीजिए इस्तिखारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज। शान नवाज। आपकी वालदा का नाम? सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। अच्छा, आपने कहाँ से कॉल की? मैंने फैसलाबाद से। ठीक है जी, क्या पूछना है मेरे भाई? मैंने 1 साल से अपना मकान फरोख्त करने के लिए लगाया हुआ, लेकिन अभी तक बेच नहीं रहा। कितना टाइम हो गया है आप इसको बेचना चाह रहे हैं अपने मकान को? 1 साल हो गया। अच्छा, और बिक नहीं रहा? हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की फैसलाबाद से। शाहनवाज साहब, उनकी वालदा का नाम है सुगरा बीबी। अच्छा जी, हमारे पास पहले ही जो मैं चाहूँगी मुसरत और अज़मत बीबी, इनकी वालदा का नाम, इनका आंसर दे दें। अच्छा, इनका मसला जो औलाद का है, एक तो डॉक्टर से सही से चेकअप कराएं, ठीक है, थोड़ा सा मसला है। और इसके अलावा वज़ाइफ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, आपको मैं वज़ाइफ भेज दूँगा। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगी एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। लेते हैं यहाँ पर मुख्तसर सा वक्फ़ा और मिलते हैं वक्फ़े के बाद। और हमारे साथ हैं सैयद मसूद हाशमी खानी साहब, और इस वक्त हम हैं लाइव, क्या है, इस्तिखारा ऑनलाइन। यहाँ लेते हैं वक्फ़े के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी।
ایک بار پھر میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور آپ اس وقت ہر جمعے کو دیکھتے ہیں استخارہ آن لائن، اور استخارہ ہے اللہ سے مشورہ. آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کر کے کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک مل جائے گا ڈومین کہ ہمیں کیا کرنا بھی ہے کیا نہیں کرنا. اچھا جی، ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی، یہاں پر آ جائیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی آپ کا نام؟ ضیاء الرحمان. ضیاء الرحمان. جی ضیاء الرحمان. اور آپ کی والدہ کا نام ہے صفیہ؟ صفیہ بیگم. جی صفیہ بیگم. مسئلہ کیا ہے ضیاء صاحب آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 15-20 دن ہو گئے ہیں گھر میں نا ایک لاکٹ سیٹ تھا گولڈ کا، تو وہ اچانک گم ہو گیا. اس کی سمجھ نہیں آ رہی، گھر میں ہی کوئی نہ آیا نہ کوئی گیا. ہم گھر میں ہی 4 سے 5 لوگ ہیں، تو وہ گھر میں سیو میں رکھا تھا تو وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا. اچھا، گھر میں کوئی گولڈ تھا وہ کھو گیا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اچھا، آپ نے کہاں سے، گجرانوالہ سے کال کی ہے؟ جی بالکل. اچھا، یہ کتنے دن ہو گئے آپ کا یہ گولڈ کھو گیا ہے؟ یہ 15-20 دن ہو گئے ہیں، اور 3-4 ماہ ہو گئے ہیں. تو میرا دل ہی نہیں کچھ کرتا کام کرنے کو، کام ہی نہیں مجھے مل رہا. میں جو کام کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ کی بیگم نے کیا پہلے لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا کہا میں نے رکھا کہا ہے؟ ان کو کچھ یاد تو ہوگا نا. الماری میں رکھا ہے، گولڈ ہے سر، کچھ ایسی رکھا تھا. ہاں، سیف میں رکھا تھا. سیف میں رکھا تھا. اور یہ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے دیکھا تو وہاں پر نہیں تھا؟ جی نہیں تھا. ویسے ایک بات کہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، کہیں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے، لائیو ہے نا، تو ذرا سا خیال رکھیں. اور موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے گا. کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا مسعود ہاشمی صاحب کو ڈائریکٹ کال کر لیں. میں مناسب یہ سمجھتی ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، کیونکہ ابھی کچھ ایسی بات کہہ دی جائے کہ وہ کچھ ناچاکیاں نہ ہو جائے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے. جی ہاشمی صاحب میری اس بات پہ ذرا سا مسکرا رہے ہیں. جی ایسا ہی کچھ ہے، بالکل بہن نے وجہ فرمایا. کبھی کبھی کچھ گھر کے ہی ہوتے ہیں، وہ ذرا سی شرارت چل رہی ہوتی ہے، کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں کوئی دوسری چیزیں تو شامل ہو نہیں سکتی، آسمانی مخلوق تو نہیں آ سکتی نا. تو گھر پہ ہی کسی نے کچھ کیا اور گھر کی چیز جب بقول آپ کے سیف میں رکھا ہوا ہے، تو آپ بعد میں ان سے موبائل نمبر نوٹ کریں اور ڈائریکٹ رابطہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ آپ نے شاہ نواز کا آنسر دے دیا تھا، شاہ نواز کا لاسٹ انہوں نے شاہ نواز کی کال آئی تھی نا، جن کی والدہ کا نام ہے سغرا بی بی، فیصل آباد سے انہوں نے کال کی تھی. ان کا مسئلہ آپ نے لکھا تھا؟ نہیں میں لکھ رہا ہوں. جی آپ دیکھ رہے شاہ نواز اور سغرا بی بی، ان کا بھی شاید مکان وغیرہ کا ہی مسئلہ تھا، پتہ نہیں ایسے کچھ تھا. جی مکان کا ہی مسئلہ تھا. اور جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ آن لائن، اور لائیو آپ کو ہم آنسر دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اور آپ خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو رات کو خواب میں اچھا پھولوں والا ہرا ہرا نظر آئے تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اور اگر آپ کو تھوڑا لال لال یا کالا کالا ایسا ہوتا ہے نا کچھ ایسی چیز، تو وہ ایک ریفیوز کر ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں یہاں لائیو کال کریں. ہمارے ساتھ سید مسعود ہاشمی خانی صاحب ہیں، وہ آپ کی یہاں پر مدد بھی کر رہے ہیں. استخارہ کیسے ان کے آپ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل بھی کریں. جی شاہ نواز صاحب کا کیا بتایا آپ نے؟ شاہ نواز صاحب تھوڑا سا آپ کے مکان میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بک نہیں رہا وہ، تو آپ مجھے کال کر لیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً میں جواب دوں گا. اس کا طریقہ کار بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، انشاءاللہ مکان آپ کا بک جائے گا. اچھا جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. ٹرانسفر ٹو ہے. ہیلو، کام بن جائے گا تو نہیں بنے گا. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی جی احمد مسعود آ تے ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ. ایک منٹ مجھے تو آپ پہلے اپنا نام بتائیں. احمد مسعود. احمد اس کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر. اچھا، یہ بیٹے کا نام ہے احمد مسعود اور تسلیم اختر. والدہ کا نام ہے نسیم اختر. اچھا باہر جانا ہے اس کا. ایک سیکنڈ میرے بھائی، اچھا رہے گا اسے باہر جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا بتائیے شہزاد بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ نسیم اختر. اچھا ایسے لگ رہا ہے نسیم اختر کہہ رہے ہیں. آپ تسلیم ہے کہ نسیم؟ آپ کلیئر کر دیں. نسیم اختر. اچھا جی نسیم اختر، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی باہر کھلانا بچے نو تے اودے واسطے دیکھنا بھی بہتر رہے گا. شہزاد بھائی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟
बच्चे का बाहर जाना बेहतर है, ये पूछ रहे अच्छा, हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, समझ में आ गया। वो देखिए मुफ्ती साहब ने कितना कॉन्सेंट्रेट किया है। असल में आपका कसूर नहीं है, थोड़ी लाइन में ऐसा डिस्टॉर्शन होता है तो आपकी आवाज़ फैल रही होती है तो क्लियर नहीं आती, हम तक पहुंच नहीं पाती। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ अगले कॉलर कौन है? नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी 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 मेरे भाई, आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ जी। का आपकी वालदा का नाम? नसरीन बीबी। नसरीन बीबी। कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने चौक मुंडा से। अच्छा, मसला क्या है मेरे भाई आपको? जी नसरीन बीबी। आपको चौक मतलब सरोशीद। मसला क्या है, आप बयान फरमाएं, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा मसला ये है, हमारे घर में काफी दिन से कोई मसला चल रहा है, पता नहीं जिन भूत हैं, क्या मसला है। रात को नींद नहीं आती, शोर बहुत होता है घर में। हाँ, ये कब से हो रहा है? ये बस कुछ टाइम हो गया, तकरीबन को 20-30 दिन हो गए। अच्छा, ये आपके घर पे टोटल मेंबर कितने हैं? घर पे अफराद कितने हैं? घर पे टोटल मेंबर 6 और 2-8 बंदे हैं। बहनें कितनी है, भाई कितने हैं? 2 भाई 4 बहनें। अच्छा, सबसे ज्यादा किसको लगता है कि घर में कोई है और उसका नुकसान हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है? घर में सबसे ज्यादा किसको लगता है? 2 बहन, एक भाई और एक बहन की शादी की है अभी, उन दोनों का ज्यादा मसला है। वो तो अपने अपने घर चले गए ना, अब आपके घर में जो है उनकी बात करेंगे ना हम। आपके घर में मसला है? भाई तो इधर है। नहीं, आपके घर में मसला है ना, यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ मसला है ना? जी जी जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं और कुछ बात कहना चाह रहे हैं? इसी बारे में पूछना था कि ये बस सच है या नहीं है। ये शोर आपको कब सुनाई देता है? रात को सुनाई देता है या एवं ही सुनाई देता है? रात को सुनाई देता है। सबको या आपको? सबको। रात को कौन सी घड़ी? रात को 2 बजे, 12 बजे, किस टाइम पर? बस जिस टाइम भी देखो खतरनाक चीजें नजर आती हैं, रात को नींद में कोई अजीब अजीब ख्याल नजर आते हैं। ये तो वसवसे हो गए। चले 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 हम यहाँ पर आपका जवाब मुकम्मल हो चुका है। अभी जो है ना हमारे साथ हाशमी साहब आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्तिखारा ऑनलाइन मसरूर हाशमी साहब के साथ। जी अच्छा, पहले सवाल था अहमद मसूद साहब का ना, तो आपके जो बेटे के लिए बाहर जाना मुनासिब है, इसमें कोई ऐसी रुकावट भी नहीं है। आप कोशिश करें और नमाज की पाबंदी रखें, आप भी, साहबजादे भी, घर वाले भी, और बच्चे से कहें हर नमाज के बाद 313 बार या गनी या मुगनी पढ़ें, या गनी या मुगनी पढ़ें। इंशाअल्लाह उनका काम जो है ये हो जाएगा। ओके। अच्छा मोहम्मद काशिफ साहब, आप जो है पूरे घर में एक तो नमाज की पाबंदी करें, ठीक है, और सूरह बकरा की रोज़ाना एक बार मुकम्मल तिलावत करें 3 दिन तक, और उसके अलावा सूरह फल्क, सूरह नाज जो है 21-21 बार पढ़ के पानी पे दम करें, और तमाम घर वाले 11 दिन पानी पिएं, उसके बाद फिर बताइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर का मामला फरमाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ कौन है? मैं फरीदा बात कर रही हूँ चिन्नौट से। फरीदा जी, चिन्नौट से। चिन्नौट से। और आपकी वालदा का नाम? समीना। समीना जी। मेरी बहन, आपका मसला क्या है? एक्चुअली मेरी शादी को ना 3 साल हुए हैं, और मेरे जो हस्बैंड है ना वो दुबई होते हैं। अच्छा। तो वो मुझसे बात तक नहीं करते। 3 साल से गए हुए दुबई? नहीं, 5 माह हो गए उनको गए हुए ना। अच्छा, 5 माह हो गए। वो आपसे राब्ते में नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो मुझसे राब्ते में नहीं है, बाकी सबसे बात करते हैं, मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। आपके बच्चे कितने हैं मेरी बहन? मेरी एक बेटी है। अच्छा, जब वो यहाँ थे तो आपका उनके साथ क्या रवैया था? यहाँ जब थे तो ठीक ही था, नॉर्मल था। शादी को 5 साल हो गए? नहीं, 3 साल हुए हैं। शादी को 3 साल हुए हैं और दुबई को गए हुए 5 माह हुए हैं, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब आपके साथ नहीं बात हो रही, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी। यानी महीने में एक बार होती है या बिल्कुल नहीं हो रही बात? बिल्कुल ही नहीं हो रही। मैं मैसेज कर लूँ, कॉल कर लूँ, कॉल पे तो बात करते नहीं है, मैसेज कर लूँ तो उसे से रिप्लाई करना, जवाब कोई नहीं देना। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपसे राब्ते में बिल्कुल भी नहीं है? 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना? कितने महीने हो गए? तकरीबन 1 महीना हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने फरीदा जो है आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया जी। आशमी साहब क्या जवाब देंगी बहन को? असल में थोड़े से मामले इनके बिगाड़े गए, अल्लाह खैर का मामला फरमाए। आप बहन जो है
ایک تو نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں اور دعا کریں اللہ سے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جو ہے نا آپ کے شوہر سے بات شروع ہو جائے گی. جی اللہ سب کی آسانیاں کرے. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی آپ کا نام؟ جی میرا نام ہے عبدالغفار, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی. عبدالغفار, یہ طریقہ صحیح نا, بہت آسان کر دیا. عبدالغفار اور آپ کی والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی, ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. کراچی سے آپ نے کال کیا. جی میرے بھائی آپ مسئلہ بتائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا تقریباً 4 سے 5 مہینے ہو گئے کام نہیں ہے. جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی نہ مجھے مطلب ترقی نہیں ملتی ہے. کوئی بھی کام کرتا ہوں جیسے تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ جو نا ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے. اچھا آپ کا اپنا کاروبار ہے یا آپ کہیں نوکری کرتے ہیں؟ نہیں نوکری نہیں کرتا ہوں, میں چھوٹا موٹا ایک نا ٹھیکیدار ہوں. فیکٹریوں میں چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں, کالر ہوں. ان کا جو مطلب نا کال پہ کام کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میکینیکل کام کرتا ہوں میں لوہے کا. اس سے پہلے آپ کا بہت اچھا تھا, کتنا ٹائم ہو گیا کہ یہ پرابلم آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ بہت میرا نقصان ہو رہا ہے یا کاروبار خراب چل رہا ہے؟ جی یہ مجھے جب عید الاضحیٰ گزری ہے نا تو اس کے بعد سے مجھ سے یہی مسئلہ ہے. کب سے کب سے؟ عید الاضحیٰ گزری ہے نا. اچھا وہ تو کافی ٹائم ہو گیا. بالکل بالکل, جب سے میں حد سے زیادہ پریشان ہوں. اور آج اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا غفار بھائی؟ جی اس سے پہلے بھی ٹھیک تھا, لیکن پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ 1 سال کے اندر جو ہے نا 5-6 مہینے کام ہے, اس کے بعد کام نہیں ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی میرے بھائی. اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل کرے. جی مسرور صاحب کیا کہیں گے؟ نظر بد کے معاملات آپ کے ساتھ زیادہ ہیں. آپ سورہ اخلاص, سورہ کوثر اور سورہ قریش ایک بار صبح اور شام پڑھا کریں. انشاءاللہ نظر بد بھی ختم ہوگی. اور آپ کراچی میں تو رابطہ کر لیجئے گا, کچھ چیزیں میں آپ کو دے دوں گا, انشاءاللہ وہ استعمال کریں, اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا. جی جی بالکل اسی طرح. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. میں تو یہ پوچھا بچے کے ایک منٹ آپ کا کس کا مسئلہ ہے پہلے یہ بتائیں. مسئلہ کس کے ساتھ؟ میرا بھانجا ہے, اس کا نام, اس بھانجے کا نام بتائیے. میں سید مہندی آفتاب رضا قاضی. سید مہندی 1 سپٹمبر. ایک منٹ میری بہن, ایک منٹ. سید مہندی آفتاب رضا. آفتاب رضا. ہاں. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے نیلوفر. اور میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سیما, تاکہ میں آپ سے مخاطبت کروں گی نا اس لیے. اچھا اب میری بہن بتائیں کہ کیا مسئلہ, اب آرام سے بتائیے. نہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں, یہ بچہ 21 سال میں چائنا میں ہے اور مشکل میں ہے, ہمارا کانٹیکٹ میں اور بڑی پرابلم میں ہے, تو اس کا بتائیے. ایک منٹ, کتنا ٹائم ہو گیا وہ چائنا گیا ہوا بچہ؟ وہ 5-6 سال ہو گئے, پڑھنے گیا تھا میڈیکل. اور کب سے آپ کے رابطے سے منقطع ہو گیا رابطہ؟ نہیں منقطع تو ہو گیا, مگر ہمیں پتہ چلا کہ کسی نے کسی چیز میں پھنسا دیا ہے, تو ہم اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں اس بچے سے آپ کا رابطہ کب سے ختم ہوا ہوا یہ بتائیں. نہیں رابطہ تو ہے. رابطہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے بہن کا رابطہ ہے, مگر وہ کیا ہے کہ اس کو کسی کیس میں پھنسا دیا نا, تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. چلے جی مسرور ہاشمی صاحب جواب دیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی, آپ جواب سنیے. جی بہن مجھے آپ کال کر لیں ڈیٹیل میں, تو تاکہ پھر آپ کا صحیح سے مسئلہ سمجھ کے مناسب جواب جو استخارے میں آ رہا ہو آپ کو دیا جا سکے. جی اسکرین پر نمبر بھی نازل چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے بھائی آپ کا نام؟ ضیاء الرحمان. ضیاء الرحمان. آپ کی مسئلہ کس کو ہے؟ ضیاء آپ کو ہے؟ جی مجھے ہی ہے. اچھا آپ کی والدہ کا نام؟ صفیہ بیگم. کیا صفیہ بیگم؟ جی. کہاں سے کال کی؟ گجرانوالہ سے. جی آپ سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ مجھے 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں, میرا کام نہیں چل رہا. میں کام کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں. کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے, یا کوئی سوچوں نہ یہ میں کام کر لوں میرے لیے بہتر ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کہ بہتر, جب میں کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے یا مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے ہوگا. اچھا مطلب بہت اچھا کام تھا, میری موبائل شاپ ہے اپنی,
تو وہ موبائل سارا پہ سمجھ لے کے سارا دن بھی میں بیٹھا رہوں گا, ایک کسٹمر بھی نہیں آتا ہے, کام نہیں چلتا میرا, بالکل ختم ہو گیا. چلیں پریشان نہ ہو, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اب اس کا جواب سنیں. جی مسرور صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم 313 بار پڑھیں بھائی. اوکے جی ناظرین, آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں پروگرام کا وقت بھی اینڈ کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. میں ذرا مسرور صاحب آپ ذرا بتائیں آپ کب, اب ایک کالر بات کر لیتے ہیں, میں چاہتی ہوں آپ ٹائم بتائیں کب کب بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ. بات کریں گے کون؟ ہیلو السلام علیکم, کالر ہے السلام علیکم. جی میری بہن آپ کا نام؟ وعلیکم السلام. جی میرا نام سمیرہ ہے, تو میرے شوہر کا نام وسیم ہے, محمد وسیم. اوکے وسیم نام ہے آپ کے شوہر کا نام, جی بولیے. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام نسرین بی بی ہے. نسرین بی بی, جی مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے, میرے شوہر کا جو کام ہے نا وہ چھوٹ گیا ہے, جہاں پہ کام کرتے تھے پہلے. اوہ اچھا, اس سے پہلے بہتر تھا سب؟ جی اس سے پہلے وہ جاب کرتے تھے کہیں پہ ہوٹل پہ نا, ہاں تو وہاں پہ وہ کام کرتے تھے, تو وہاں سے ان کا کام چھوٹ گیا, 1 مہینہ ہو گیا ہے. اچھا گھر پہ ہیں وہ. اچھا, تو ویسے اس سے پہلے سب اچھا تھا؟ جی بالکل بالکل سب اچھا تھا پہلے, اس سے پہلے. اب ان کا کوئی کام نہیں ہے, کچھ ہمیں بتائیں پڑھنے کے لیے جیسے اچھا بالکل میری بہن, آپ پریشان ہو, اللہ پاک آپ کو صحت دے, زندگی دے. ہمارے ساتھ مسرور ہاشمی صاحب ہیں, یہ آنسر دیں گے. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ. مسرور صاحب بتائیے میری بہن کو کیا مسئلہ ہے؟ بہن اپنے شوہر سے کہیں, اور آپ بھی نماز کی پابندی کریں, درود شریف کی کثرت رکھیں, اور ہر نماز کے بعد یا غنی یا مغنی, یا غنی یا مغنی پڑھیں. انشاءاللہ العزیز روزگار بھی آپ کو میسر ہوگا, اور رزق میں برکت بھی ہوگی, اور نماز کی پابندی رکھیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ جو ہیں کالر ہیں شہزاد بھائی. ہیلو اچھا جی السلام علیکم میرے بھائی, آپ کا نام؟ میرا نام محمد شکور ہے, میں بات کر رہا ہوں لاہور سے. لاہور سے. آپ کی والدہ کا نام شکور صاحب؟ میری والدہ کا نام تو منظورہ بی بی ہے, میں نے اپنے بیٹے کے نام سے پوچھنا ہے یہ. اچھا پھر ایک کام کریں, تو آپ اپنے بیٹے کا نام بتائیں اور ان کی امی کا نام بتائیں. میرے بیٹے کا نام ہے محمد ارسلان. محمد ارسلان. ان کی امی, ارسلان کی امی کا نام؟ آسیہ بی بی. آسیہ بی بی, ہاں جی. آسیہ بی بی, ہاں جی. جی پوچھئے, اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. ارسلان کی شادی ہاں جی ہو نہیں رہی؟ ہاں لیٹ ہو رہی ہے. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا. کتنی عمر ہے آپ کے بیٹے کی؟ ہے کوئی 19-20 سال, 20 سال تقریباً ہوگی. اچھا 30 سال ہے. 20 سال ہے. 20 سال کا بچہ ہے, اتنا کیا جلدی ہے آپ کو میرے بھائی, کیا ہو گیا؟ شکور صاحب اتنی جلدی اپنے بیٹے کو کیوں گھوڑی پہ بٹھا رہے ہیں؟ صبر کر جائیں, اچھا ہو جائے گا, کچھ بہتر ہو جائے گا. نہیں وہ کرنی تو ہے, ظاہر سی بات ہے, 10 سال کرنا تو ہے. چلیں آپ کو ارمان ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سہرے میں دیکھیں. یہ ہمارے لاسٹ, بہت شکریہ میرے بھائی, اس کا جواب ہم لوگ بالکل مسرور صاحب دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تمام کالرز کا بہت شکریہ, سب نے کالز کی, اور ابھی کالز کا سسٹم ہم سٹاپ کرتے ہیں. اب مسرور صاحب بات کریں گے, پہلے میرے بھائی کا جواب دیں گے, اس کے بعد پھر بتائیں گے وہ کب کب بیٹھتے ہیں اور کیسے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی مسرور صاحب. اچھا محمد شکور صاحب, آپ جو ہے صاحبزادے سے کہیں کہ 313 بار سورہ قصص کی آیت نمبر 24, سورہ قصص کی آیت نمبر 24 313 بار روزانہ پڑھیں 40 دن تک. اگر وہ نہیں پڑھ رہے پابندی سے, تو والدہ پڑھ لیں. انشاءاللہ ان کا رشتہ جہاں پہ بھی آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا. جی مسرور صاحب بتائیے, آپ کب کیسے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور کب آپ تشریف کراچی والے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹائمنگ بتا دیجیے. بروز جمعہ نماز عصر تا نماز مغرب, اور بروز پیر نماز عصر کی بعد سے نماز مغرب تک جو ہے, آپ جو بھی کراچی میں احباب رہتے ہیں اگر ملاقات کرنا چاہیں تو وہ یہ 2 دن ہیں ہفتے میں, جمعہ اور پیر. دربار خانیہ مسروریہ چینل پہ جو ہے ٹی وی پہ ایڈریس آپ کا چل رہا ہے دربار خانیہ کا, یہاں پہ آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور جو احباب فون پہ رابطہ کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ صبح کے وقت 10 سے 12 بجے کے ٹائم فون پہ رابطہ کیا کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میسیج کر دیں, واٹس اپ کر دیں, ٹیکسٹ میسیج کر دیں, انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا مل جائے گا. اور ہر جمعرات کو دربار خانیہ مسروریہ پر جو ہے
محفل کا سلسلہ ہوتا ہے, ذکر و اذکار کی محفل ہوتی ہے, اس میں ضرور شرکت کیا کریں جو کراچی میں. اور تمام میرے احباب جو چینل پہ اس ٹائم وینس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں. دیکھیں یہ مسائل جو ہے انشاءاللہ آپ کے جو بھی ہوتے ہیں وہ حل ہوں گے. کلام پاک کی جو تلاوت کریں, روزانہ ایک رکوع پڑھیں, ایک آیت پڑھ لیں, تلاوت روزانہ کریں, صبح نماز کی پابندی کریں, ذکر و اذکار کریں, درود شریف کی کثرت کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل جو نا, چاہے وہ آپ کے کاروباری مسائل ہوں, بچوں کے رشتے کے مسائل ہوں, جس قسم کے مسائل انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی, اور آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دور ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ مفتی صاحب. پروگرام میں آپ کو آنا کیسے لگتا ہے, اور لوگوں کے یہ مسئلے, اچھا کتنا روحانی خوشی ہوتی ہے, ہم روحانی مسئلے حل کریں, کوشش کریں زندگی سب کی سہل ہو اور کلام پاک سے ہو. اچھا کلام پاک بیسکلی جو میرے بھائی صاحب کی بھی مجھے ذہن میں بات آ گئی, قرآن پاک میں اللہ نے ہر تکلیف کا ہمارے پاس سلوشن, مسئلے کا حل نکالا ہے. ایسا ہی ہے, کوئی بھی اب کسی کے پاس بھی یقین کریں, آپ جائیں کسی بھی علماء کے پاس, کسی بھی جو قرآن کی نالج رکھتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, آپ ان کو مسئلہ حل بتائیں, وہ سب سے پہلے اس میں سے کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل اس کے ذریعے سے دے گا. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. کتنی اچھی بات ہے. قرآن تو دیکھیں نا شفا ہے. سبحان اللہ. قرآن جو ہے شفا ہے, اور قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا حل نہ ہو, اور جس مسئلے کا اس میں آپ کو حل نہ ملے. قرآن سراپا جو ہے نا وہ برکت ہی برکت ہے. ہم نے صرف اسے جو ہے نا مخصوص ایام کے لیے رکھ دیا ہے کہ جی کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن خوانی ہوگی, ٹھیک ہے, کسی کا عرس ہوگا بزرگ کا تو ان کے لیے قرآن خوانی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ہم نے قرآن کو جو ہے نا اس کو مسلسل جو ہے مطالعہ کرنا ہے اور ترجمے کے ساتھ کرنا ہے. جب ہم ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے. چونکہ عربی ظاہر سی بات ہے, عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے, تو ہم عربی میں ہمیں اس کی برکت تو ملتی ہے, مگر ہمیں یقیناً اس کا جو ہے نا وہ ثواب بھی ملتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ سید مسرور ہاشمی خانی صاحب. استخارہ آن لائن ہر جمعے کو میرے ساتھ صبح 10 سے 11 بجے تک میرے ساتھی ہوتے ہیں. ناظرین اب یہاں لیں گے مختصر سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.